مجھے زمرہ صالحین میں شامل فرما۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں میرا نیک ذکر قائم رکھ، مجھے لوگ اچھے انداز میں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اسی دعا کا شاید یہ اثر ہے کہ درود ابراہیمی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم پر درود بھی اس میں شامل ہے، جو سب سے جامع درود ہے، سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہمیں، وہ یہ درود ابراہیمی ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اور بخش دے میرے باپ کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ یقیناً بھٹکا ہوا تھا، گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار مجھے رسوا نہ کیجو اس دن کے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے کام نہ آئیں گے نہ مال اور نہ بیٹے، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ، فطرت سلیمہ لے کر، جو نفاق اور کفر اور شرک سے پاک فطرت لے کر اپنا دل لے کر آئے گا، وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقین کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی، سامنے لے آئی جائے گی جہنم گمراہوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا ان گمراہوں سے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ کچھ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس وہ اس جہنم میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے، وہ خود بھی اور وہ بھی جو سب کے سب جو گمراہ تھے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی سب اکٹھے جہنم رسید ہوں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اب وہ آپس میں کہیں گے جہنم میں اور ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، مکالمہ ہوگا۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کچھ تو ہیں جو اقرار کریں گے، یہ قسم ہے اللہ کی، یقیناً ہم ہی گمراہوں میں سے تھے، ہم نے غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں برابر کیے دیتے تھے رب العالمین کے، یعنی شیطان اس کو اس بورد الزام ٹھہرائیں گے کہ تمہیں ہم نے رب العالمین کے برابر کر دیا، ایک راستہ اس نے دکھایا تھا، ایک تم نے دکھایا، ہم تمہارے راستے کے پیچھے چل پڑے، تمہاری بات مان لی، تو وہاں تک ہم نے تمہیں پہنچا دیا، تو ہم خطا کار تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر انہوں نے جو خود بھی گمراہ تھے، جو مجرم تھے، گناہ گار تھے۔ فما لنا من شافعین، تو اب کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری شفاعت کرے، سفارش کرے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست ہے گرم جوش ساتھی کے جو یہاں پر کام آئے۔ فلو ان لنا کرۃ، تو اگر ایک مرتبہ ہمیں پھر موقع مل جائے، ایک مرتبہ لوٹا دیے جائیں زمین میں، فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جائیں گے سچے پکے مومن۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب وہ العزیز ہے الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، یعنی وہ اسی قوم میں سے تھے حضرت نوح، ان کے بھائی بند تھے۔ الا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اللہ کی پکڑ سے، اس کی عقوبت سے۔ انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہارے لیے معتبر رسول، امانت دار ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے اور اپنا نمائندہ بنایا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو۔ ہر رسول کی دعوت یہ ہوتی تھی، بندگی کرو اللہ کی، تقوی اللہ کا اختیار کرو، لیکن اطاعت میری کرو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، میری بات ماننی ہوگی، اطاعت میری کرنی ہوگی، میں اس کی طرف سے پیغمبر ہوں، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ تو اب اللہ کی اطاعت بھی میرے واسطے سے ہے، بندگی تم نے اللہ کی کرنی ہے، میری نہیں کرنی، لیکن اس کا راستہ میں بتاؤں گا۔
تمہیں اطاعت میری کرنی ہوگی۔ یہ ہے ایکویشن کہ اللہ کی جگہ اپنی جگہ اللہ کو ماننا ہے، ایمان اسی پر رکھنا ہے، بندگی اللہ ہی کی ہے، بندگی رسولوں کی نہیں ہے، رسولوں کی اطاعت ہے، رسول اللہ کے نمائندہ بن کر آتے ہیں۔ تو فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نے تم سے کسی اجرت کا اور معاوضے کا تقاضا نہیں کیا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو بدلہ بھی ہے وہ تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، وہی عطا فرمائے گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ کہنے لگے کہ کیا ہم تمہاری بات مان لیں، اور حال یہ ہے کہ تمہاری پیروی کی ہے ہمارے معاشرے کے کمی کاری نے، جو رذیل طبقات ہیں وہ تمہاری بات مان رہے ہیں، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ وہ پہلے ایمان لے آئے ہیں تو ہم کیسے قریب آ سکتے ہیں تمہارے؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، میرے سامنے تو جو کچھ ہے وہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے پیچھے کیا کرتے ہیں اللہ جانے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، اگر تمہیں ان باتوں کا شعور ہو، احساس ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، لیکن تمہارے کہنے پر میں ان اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، اپنی محفل سے دھتکارو، پھر ہم آئیں گے تمہاری بات سنیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ اب اس سارے قصے میں جو سابقہ رسولوں کا ہے، جو بار بار ریپیٹ بھی ہو رہا ہے، اصل میں مشرکین عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ اسی قسم کے مطالبات پہلی قوموں نے بھی کیے تھے، اور پھر رسولوں نے جو جواب دیے وہ بھی انہیں سنا دیے گئے کہ یہ ہے صحیح جواب۔ اور پھر بالآخر انجام کیا ہوا ان قوموں کا؟ ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اور اس کے بعد ان پر عذاب آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو تم بھی اپنا انجام دیکھ لو ان آیات کی آئینے میں کہ کیا ہونے والا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنتهي یا نوح لتکونن من المرجومین، قوم نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو پھر تم ہو جاؤ گے سنسار کیے جانے والوں میں سے، یعنی ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، دعا کی انہوں نے پروردگار میری اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا، تو فیصلہ فرما دے میرے اور اس قوم کے درمیان، ان کے درمیان ایک واضح فیصلہ۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور بچا لے مجھے بھی اور جو میرے ساتھی ہیں ایمان لانے والے ان کو بھی۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو بچا لیا ہم نے اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی ایک بڑی بارونق کشتی میں، جس میں بہت سوار تھے لوگ، اگرچہ ان میں جو ہیں وہ جانوروں کی وجہ سے بھی رونق تھی، لیکن بڑی بھری پوری وہ کشتی تھی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر ہم نے اس کے بعد جو باقی بچے تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اگر قریش ذرا غور کریں ان معاملات پر تو ان کے لیے بڑی عبرت کا سامان موجود ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن نہ اس وقت اکثر لوگ مانے تھے اور نہ اب اکثر لوگ ایمان لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب ہی ہے جو العزیز ہے اور رحیم ہے۔ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، عاد نے بھی جھٹلایا تھا اللہ کے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم هود لا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے۔ انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہارے پاس رسول قابل اعتبار، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو میری اطاعت کرو کا مطالبہ ہے یہ آپ نبیوں کی دعوت میں نہیں سنیں گے۔ نبیوں کا ذکر بھی بہت ہے قرآن مجید میں، حضرت سلیمان کا ذکر ہے، حضرت داؤد کا ذکر ہے، حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، حضرت ایوب کا ذکر ہے، بے شمار نبیوں کے احوال ہیں، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے قوم سے مطالبہ کیا ہو کہ میری اطاعت کرو، میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا۔ یہ رسول کا معاملہ خاص ہوتا ہے، انہی نبیوں میں سے ایک کو رسول منتخب کر لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک واضح نمائندہ، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں قوم کی طرف ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، اور وہ اللہ کی میزان بن کر آتا ہے۔
کہ اب اگر اس اللہ کے نمائندے